نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں اور الجھنوں کو، بالخصوص اللہ تبارک و تعالی آپ کی مالی پریشانیوں کو اور گھریلو الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، شعبان کا مبارک مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس کا یہ آخری عشرہ ہے، اور اس کے آخری عشرے میں آپ کو بزرگان دین اور اولیاء کا ایک بہترین عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ یہ اتنا مبارک عمل اور وظیفہ ہے جس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ اور آپ کے گھرانے پر پورا رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے بعد پورا سال اللہ تبارک و تعالی کی خوب برکتیں، رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی سے انوارات، برکات اور ثمرات نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی رزق، مال و دولت کے دروازے آپ پر کشادہ فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجھنوں اور پریشانیوں کو اور آپ کی تمام تکلیفوں کو اور بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ قرض ادا نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے قرضے کی ادائیگی کی راہیں کھول دیں گے، راہیں ہموار فرما دیں گے۔ تو سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ یہ ہے، یہ عمل اور وظیفہ آپ نے شعبان کی 27 تاریخ کو شروع کر کے رمضان کے چاند دیکھنے تک کرنا ہے، یعنی جس دن رمضان کا چاند نظر آ جائے اس دن بھی یہ عمل کرنا ہے، یعنی ٹوٹل 3 سے 4 دن کا عمل اور وظیفہ ہے۔ تو سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ سے پہلے میری اپنے تمام سامعین، ناظرین، خواتین اور حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، پہلے نمبر پر اپنی عادت بنا لیں۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، مشہور دعا ہے، آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، یعنی جب بھی آپ نیا چاند دیکھیں اور نئے چاند کی جو دعا ہے، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ آپ یقین کریں، یہ اتنی مبارک دعا ہے، اتنی مبارک دعا ہے، جو شخص بھی کوئی بھی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، تو اس دعا کی برکت سے اس پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بڑی مشکلات سے، بڑی بیماریوں سے، بڑی تنگیوں سے، بڑی الجھنوں سے، بڑی تکلیفوں سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، اور جس نے بھی یہ عمل اور وظیفہ اور یہ دعا، جو بھی شخص اس دعا کا اور اس مسنون دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے پورا مہینہ رزق اور نعمتوں کے دروازے کشادہ کر دیتے ہیں اور رزق اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ دعا ہے۔ دوسری بات، دوسرا عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے شبان کی 27، 28 اور 29، اگر چاند 29 کا ہوا تو 29 کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، کرنا ہے، اور اگر 30 کا ہوا تو 30 کو بھی کرنا ہے۔ سورہ قدر، جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، 30ویں پارے کی یہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ سورہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ آپ جیسا 27 شعبان رات عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی ادا کریں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ قدر آپ نے پہلے دن 27 مرتبہ سورہ قدر آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ دوسرے دن یعنی 28 شعبان کو
آپ نے ایسے ہی 2 رکعت مواصلات حاجت کے ادا کریں۔ اس کے بعد اول درود شریف پڑھیں 3، 7، 11 مرتبہ، اس کے بعد 28 مرتبہ آپ سورہ قدر کو پڑھیں، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے اپنی ضروریات کے لیے، مسائل مصائب کے لیے دعا کریں۔ اور تیسرے دن آپ نے 29 مرتبہ آپ نے سورہ قدر تلاوت کرنی ہے۔ یہ اتنا مبارک عمل اور وظیفہ ہے، جس عمل کی برکت سے یہ بہت ہی مبارک عمل اور وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پورا رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے اوپر رحمتوں کی، برکتوں کی، نعمتوں کی بارش فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہیں فرمائیں گے، اور پورا سال آپ کو اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں فرمائیں گے کہ آپ کسی سے قرض لیں، کسی سے ادھار لیں۔ اور ایسے ہی پورا سال اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالی الجھنوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، مالی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ مختصر سا عمل تھا۔ سورہ قدر 27 شعبان کو عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کر 27 دفعہ، 28 کو 28 مرتبہ اور 29 کو 29 مرتبہ، اور اگر 30 کا مہینہ ہوا شعبان کا تو 30 کو 30 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اپنے معاملات کے لیے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، تمام وظائف، مسنون اذکار، مسنون اعمال، قرآنی وظائف، یہ موقوف ہوتے ہیں حقوق کی ادائیگی اور فرائض کی ادائیگی پر۔ آپ حقوق العباد پہلے نمبر پر ادا کریں، اور حقوق اللہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد تمام وظائف پڑھیں۔ آپ کے وظائف میں برکت بھی ہوگی، آپ اپنے منزل مقصود تک دنوں کے حساب سے پہنچ جائیں گے۔ اور نماز پڑھ کر اپنے لیے اور اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے دعا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔